صحافت کی دنیا میں معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ. امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے پروگرام پاکستان سے آگے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے آگے مسلسل TV1 پر. TV1 ڈومیسٹک میں سب سے بڑا اور اچھا پروگرام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں پہ پاکستان سے پروگرام آگے لے کر آیا، سفیر پاکستان لے کر آیا. اور اب اس بار ہم ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم قرارداد پاکستان گلوبلی، عالمی طور پہ، کیونکہ ہم سب مل کر ٹیم کی حیثیت سے، جس میں OPTV گلوبل، پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس، میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی، جس میں جذبہ TV ہے، پرائم کینیڈا ہے، آپ کا پوچھتا پاکستان ہے جرمنی سے، ماسکو سے ہے پروگرام، عاصم صدیقی کا پروگرام ہے، واشنگٹن کیپٹل کا پروگرام ہے اس کے اندر، اور آف کورس اس کے اندر پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس ہمیشہ کی طرح آگے آگے رہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی یونیک چیز لے کر آئیں. لاسٹ ایئر ہم نے کونسل جنرل کے آفس سے پروگرام پروڈیوس کیا تھا، بہت بڑا پروگرام پروڈیوس کیا تھا، 4 گھنٹے کی لگاتار جو ہے وہ براڈ کاسٹ تھی TV1 پر، OPTV پر، فیس بک پہ، اور تمام YouTube پر تھی ہماری. اور اس سال بھی ہم تمام لوگ مل کر، یعنی کہ میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا بھر میں موجود ہے، پاکستان سے باہر جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے آج کل میڈیا کی، جو میڈیا اونرز کی ہے، جو میڈیا اون کرتے ہیں دنیا بھر میں، ان کی آرگنائزیشن ہے میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی. پیارے صاحب جو ہیں، جہاز صاحب جو ہیں، وہ یورپ کے پریزیڈنٹ ہیں، مبین صاحب جرمن کے ہیں، ساؤتھ کوریا سے جناب شارق سعید ہیں، ماسکو سے جناب حمدان ہاشمی ہیں، شفیق بٹ صاحب ہیں اٹلی سے، اور سعودی عرب سے جناب امیر محمد خان ہیں، زاہد شریف ہیں، اور مسرت صاحب ہیں. یہ سب لوگ مل گئے، اور ہم آف کورس واشنگٹن DC سے عاصم صدیقی، اور نجم بھائی پاکستان ٹائمز کے، ہیوسٹن سے اردو ٹائمز کے محمود ہیں، ٹھیک ہے، ظفر اقبال ہیں سب رنگ کے، وسا کے جناب فہیم میاں ہیں، ٹھیک ہے، محسن ظہیر ہیں، مجیب لودھی ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی کے، اور خاکسار بندہ از ون آف دا فاؤنڈر. تو آج ہم ایک لے کر آئے ہیں بہت اچھا پروگرام. ناظرین یاد رکھیے، بروز 23 مارچ 10 بجے زوم پر ہوں گے، فیس بک پہ ہوں گے، YouTube پہ ہوں گے، TV1 پر ہوں گے. تو اسٹے ٹیون ود اس اور اس کو سیلیبریٹ کریں. ہمارے پاس کافی پیغامات آئے ہیں دنیا بھر سے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اہم ترین میسج آیا ہے جناب ایمبیسڈر صاحب کا. ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب نے اپنا خصوصی میسج بھیجا ہے اس یوم قرارداد کے موقع پہ. لیکن ہمارا، کیونکہ میں اسٹیشن ہوں لاس اینجلس میں، تو ہماری جو ریڈکشن جو ہے اس کے جو ہیڈ ہیں جناب عبدالجبار میمن صاحب ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنا خصوصی پیغام اور میسج مجھے دیا، بات چیت کی، اور بتایا کہ ہم نے کیسے کیسے پروگرام کیا تھا ان کے ساتھ. تو آج ان سے ہم نے ایک بات چیت کی ہے، اور ہم ان کے آفس گئے، ان سے ملاقات کی، جہاں ہم نے پاکستان قرارداد کے بارے میں بات کی. وہاں پہ ہم نے دوسری چیزوں کو بھی موضوع کو چھیڑا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور اہم ترین موضوع ان سے یہ چھیڑا تھا کہ دیکھیں، کونسلیٹ ان دی کہتے ہیں ڈائریکشن آف ڈاکٹر اسد مجید خان اور شعیب سرور صاحب نے، اور عاطف عزیز صاحب جو چلے گئے ہیں DG بن کے پاکستان، ان لوگوں نے امیزون پہ کام کیا. دیکھیے امیزون دنیا بھر میں آپریٹ کر رہی ہے، دنیا بھر میں، چھوٹے چھوٹے نیپال جیسے کنٹری میں بھی وہ آپریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، چاندی ہے، بہت سی ایسی پروڈکٹ ہیں جو دنیا میں بڑی پاپولر ہو سکتی ہیں اور بک سکتی ہیں.
تو یہ بات جو ہے سیاتل کے کئی چکر لگائے شعیب سرور صاحب نے, ان کے جوتے گھس گئے ہیں جا کے, اور جہاز والے بھی, ایئر لائن والے بھی ان کو پہچان گئے کہ یہ شعیب سرور صاحب ہیں, سیاٹل جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہی از اے ویری ویل نون پرسنالٹی ان دا ایئر لائن, اور جوتیاں نے اپنے گھسا دی ہیں. کس لیے؟ کہ پاکستان کو فائدہ ہو, پاکستان کے مرچنٹ کو فائدہ ہو, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو. تو بہت جلد امیزون پاکستان میں کھلنے والا ہے. پتہ ہے آپ کو, امیزون از کمنگ پاکستان. تو شعیب صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا, وقت دیا, اور جبار صاحب نے وقت دیا, اور آپ ڈیفینیٹلی ہمارے اس پروگرام میں بھی شامل ہیں, آپ نے میسیج دیا ہے, اور دنیا بھر سے میسیج آ رہے ہیں واپس, بلیو می پورے دنیا سے میسیج آ رہے ہیں یوم قرارداد منانے کے لیے. اور آئیے آپ کو بلا تاخیر کے میں لیے چلتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں ملاقات کریں گے جناب عبدالجبار, قونصل جنرل لاس اینجلس. ان سے تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے, تو آئیے ملتے ہیں عبدالجبار میمن صاحب سے اور جناب شعیب سرور صاحب سے. تو اسٹے ٹیون آل دا وے. ناظرین, تو آئیے ملتے ہیں عبدالجبار میمن صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जीतू पाकिस्तान, जीतू पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कोशिश की है. پاکستان کی بنیاد کی یاد دلاتا ہے یوم پاکستان. تارک وطن پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا اور اہم دن ہے. اسی لیے اوورسیز پاکستانی ٹی وی گلوبل عالمی طور پر قرارداد پاکستان منانے کے لیے پرجوش ہے, اور تیاریوں کا آغاز بھی شروع کر دیا گیا. یوم پاکستان کے 80 برس پورے ہونے پر اس لائیو اور ورچوئل پروگرام کو روشن پاکستان کا نام دیا گیا ہے, جس میں دنیا بھر سے اہم شخصیات شرکت کریں گی. رنگا رنگ تقریب میں قومی ترانے, ملی نغمے, بحث مباحثے اور روشن پاکستان میں کچھ نہایت ہی مخصوص شخصیات کی شرکت بھی متوقع ہیں, اور یوں ایک عظیم الشان تاریخ رقم کی جائے گی. یوم پاکستان کے اس پروگرام کے چیئرمین جناب وقار علی خان ہوں گے. بروز 23 مارچ امریکی وقت کے لحاظ سے صبح 7 بجے تقریب کا آغاز ہوگا. اس موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو اعزازات سے بھی نوازا جائے گا. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان.
پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری، پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سینتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سینتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ عبدالجبار محمد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خان صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیر ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ۔ آج ڈیفینیٹلی یہاں آنے کی ضرورت پڑی اس لیے کہ ہمیشہ آپ جو ہے جو بھی قومی ایونٹ اور ایسا اوکیجن آتا ہے تو آپ اس کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ کو ایشوز ہیں، ڈفرینٹ پرابلمس ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس چیلنجنگ پوزیشن پہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور تمام کمیونٹی آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے اس سلسلے میں۔ جیسا جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے پاکستان کونسلیٹ سے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جو آن لائن تھا اور لائیو تھا، پورے پاکستان میں دیکھا گیا، اس کو پورے امریکہ میں، پورے دنیا میں دیکھا گیا۔ ہم نے انڈیپینڈنس ڈے بنایا تھا جس میں چاروں کونسل جنرل نے شرکت کی، ایمبیسڈر نے شرکت کی اور ہر جگہ سے قومی ترانے بجائے گئے اور بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا اور آپ نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اس کے ہم بڑے مشکور و ممنون ہیں۔ اس سال بھی پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس، OPTV گلوبل میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی اور PTI نے بھی اس بار شرکت کی ہمارے ساتھ کہ ہم قرارداد پاکستان کو عالمی طور پہ مناتے ہیں۔ ہم پوری کمیونٹی کو ورلڈ کی ایک جگہ لے کے آتے ہیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پاکستان میں ان شہداء کرام نے جنہوں نے شہادت دی اور جنہوں نے اس باغ کو سجایا، اس چمن کو بنایا، جس میں ہمارے تحریک قائدین نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ اس عالمی قرارداد پاکستان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پوری دنیا سے لوگ شرکت کر رہے ہیں، افریقہ سے، مڈل ایسٹ سے، گلف سے، یورپ سے، فار ایسٹ سے شرکت کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ میں آپ کا ایک خصوصی پیغام لینے آیا ہوں اور بات چیت کرنے آیا ہوں کہ آپ اس عالمی قرارداد پاکستان کے انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب، بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ 23 مارچ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یوم پاکستان کے طور پر ہم مناتے ہیں، اور جو بھی آپ نے مینشن کیا 14 اگست کا جو پروگرام آپ نے یہاں میری کونسلیٹ سے یہاں سے لائیو جو لانچ کیا تھا، اور ماشاءاللہ وہ پوری دنیا میں دیکھا گیا آپ کے OPTV چینل کے ذریعے، وہ ایک اس ملک کے ساتھ ہماری محبت اور یگانگت اور کمٹمنٹ، ایک عہد کا ایک تھا، سبب تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کووڈ کی یہاں پہ ریسٹرکشنز تھیں، اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ہم نے اپنے وہ جو SOPs کو آبزرو کر کے یہاں پہ کونسلیٹ کے اندر پریمیزز میں آپ کو ہم نے اسپیس پرووائڈ کیا، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام چلایا جس میں ہمارا سفیر محترم کا بھی پیغام چلا۔ تو یہ وہ جذبہ حب الوطنی ہے ہمارے ایکسپیکٹڈ پاکستانیوں میں، جو یہاں پہ کوئی موقع ایسا جس میں پاکستان کے سافٹ امیج کو، جس میں پاکستان کی ہم بہت ہی اہتمام کے ساتھ پذیرائی کرتے ہیں، اور اس مرتبہ اگین وہی ہمارے وہ کووڈ کے ایشوز ہیں اور SOPs کے آبزرونس کے ایشوز ہیں، تو ہم وہ جو 23 مارچ یا 14 اگست کو جو ہم یہاں پہ پورے ویسٹ کوسٹ پہ جو بہت ہی شان شوکت سے پروگرام ہوا کرتے تھے یوم پاکستان کے اور پاکستان کے آزادی کے دن کے، آپ کو پتہ ہے، آپ خود UFPID کے اس پلیٹ فارم سے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بہت بڑے پروگرام، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ میں یا پورے امریکہ میں اتنا بڑا مجمع یا اتنا بڑا ایکسپیکٹڈ پاکستانی کا کوئی ایونٹ نہیں ہے جو UFPID کے ذریعے یہاں پہ ہم نے لاس اینجلس میں ہم منعقد کرتے رہے ہیں، سوائے اس سال کے جس سال جو ہمارے یہ کووڈ کی وجہ سے۔ اب یہ 23 مارچ کی جو قرارداد ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک لائن اور ایک
جو ڈریم تھا وہ دیا تھا, ایک لائن ڈرا کر دی تھی اور ایک ڈریم دیا تھا جو 1930 میں علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا, اور اس کو 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان کے ذریعے عملی جامہ دینے کی جدوجہد شروع ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ اس 7 سال میں 1940 سے لے کے 1947 میں جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی, جو ہمارے بچوں نے قربانیاں دی, جو ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی, جو ہماری بہن بھائیوں نے قربانیاں دی, اور بڑی ایک یعنی کہ شہادتوں کے بعد جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. ہمارے قائد اعظم, ہمارے جو لیڈر قائد اعظم محترم محمد علی جناح کی قیادت میں. تو یہ وہ اسٹرگل جو 7 سال کا تھا 1940 سے لے کے 1947 تک, یہ اس قرارداد کی وجہ سے شروع ہوا, یعنی کہ 23 مارچ سے. اس وجہ سے ہم سال میں 2 ایونٹ مناتے ہیں, 23 مارچ کا یوم پاکستان کے طور پہ قرارداد کا دن سمجھ کر, اور 14 اگست کو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی دن کو یہ جو 23 مارچ کا دن ہے, ہم اس کو تجدید عہد کا دن بھی کہتے ہیں, کہ ہم لوگ سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو ملک جس کی کوئی 75 سال یعنی کہ آزادی کو ہوئے ہیں یا کچھ اور سال, اس کو اور زیادہ یعنی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گلوری اچیو کرے. اور ایکسپیکٹڈ پاکستانیز اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے کہ میرے اس ویسٹ کوسٹ پہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک اور بہت ہی اپنے روٹ سے محبت کرنے والے اور اپنے کنٹری آف اوریجن سے آپ نے دیکھا کہ بڑی یعنی کہ پیار کرتے ہیں, اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سال سے ہمارے کووڈ کی وجہ سے ہماری فزیکل جو ہے گیدرنگس وہ ظاہر وہ نہیں ہو سکی ہیں, لیکن ہمارے دل, ہمارے جذبات اور ہماری روحیں جو ہیں وہ اس دن کو اسی حساب سے جو اپنے گھروں میں ہوں چاہے جہاں بھی ہوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو اور آپ کے OPTV چینل کو اور آپ کی ٹیم کو, جنہوں نے اس سال بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کے گئے ہیں, ناٹ اونلی امریکہ اسپیسیفک, بٹ اب جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو قرارداد پاکستان کو گلوبل لیول پہ جو ہے یہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کا دن کے طور پر منائیں گے. تو یہ ایک اور اچھی چیز ہے, آپ نے اس کا اسکوپ وائڈر کر دیا ہے, اور مجھے خوشی بھی, آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں ساری کونسلیٹس بھی ہیں, اور ہمارے محترم سفیر اسد مجید خان صاحب کا بھی میسیج اس میں آپ کو بھیجا ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے, آئیں سب مل کر منائیں, جہاں جس پوزیشن میں ہوں اپنے اس ملک کے لیے, جس ملک سے آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے آ کے یہاں پہ اپنی جو گلوری دیکھی ہے اس کی روٹس آپ کی پاکستان میں ہیں. تو آئیں پاکستان کے لیے دعا بھی کریں, آئیں مل کر یہاں سے جس بھی کیپیسٹی میں, جس بھی حیثیت میں پاکستان کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ہم برج بن سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں. اور کیونکہ کمیونٹی جو ہے, میں اس کو ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں, ڈائسپورا ڈپلومیسی. ڈائسپورا جو یعنی کہ ہے وہ, میں جبار میمن یہاں سفیر, ہم ایک انڈیویجولز ہیں, لیکن ہمارا ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہر ایک انڈیویجول ہمارا سفیر ہے. تو آئیں سب مل کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں, اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کریں, اور یہاں سے بیٹھ کر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک رابطہ بنے, مضبوط رابطہ بنے, اور ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کریں. جوہر صاحب, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آپ بڑے مصروف ترین آدمی ہیں اور کووڈ کی وجہ سے کافی انگیجمنٹ بھی رہتی ہے اور آپ کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, خوشحالی آپ کو دے, عطا کرے. آپ کے کونسلیٹ سے کافی انیشیٹوز ہوئے ہیں جو بہت اہم ترین ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ یہاں سے 2 ایوارڈس, سول ایوارڈ دیے گئے 2 لوگوں کو, جس میں ڈاکٹر نبی شیروانی اور جناب ہمارے دوست آصف محمود تھے. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا, یہ پہلی بار ہوا ہے ہسٹری میں لاس اینجلس کی جو یہ انیشیٹو لیا آپ نے, اور یہ بولڈ انیشیٹو ہے. دوسرا انیشیٹو آج ماشاء اللہ آپ نے کئی پروگرام شروع کیے یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ نے مختلف جگہ آپ کیمپ لگاتے ہیں, آپ کے ویزا سروس ہے وہ, اس میں کافی امپرومنٹ ہوا ہے. پھر آپ نے بھی ایک کچہری پروگرام شروع کیا جس میں آپ جنرل پبلک کو ملتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, ان کے کویشچنس لیتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا انیشیٹو آپ سے ہوا ہے جو آپ کے کریڈٹ پہ جائے گا, جس میں آپ کے کونسلیٹ نے مل کے, جس میں آپ کی کامرس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے ڈپٹی ہیں, آپ ہیں, کہ آپ نے امیزون کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تھوڑا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کا چاہیے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے.
تھینک یو ویری مچ خان صاحب. یہ 4-5 سوالات ہیں. پہلی بات یہ کہ میرے ساتھ نو ڈاؤٹ صحت کے ایشوز ہیں اور بڑے چیلنجز ہیں، لیکن میں نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی. میں جس کیپیسٹی میں بھی جہاں رہا ہوں، میرا راؤنڈ دی کلاک اپنی کمیونٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. میں اپنے آفس میں آتا ہوں ریگولرلی اور لوگوں کے مسائل حل کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک یہ کرتا رہوں گا. یہ تو میری اپنی ذاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایوارڈز میرے یہ 6th ایئر چل رہا ہے، اور اس 5 سال میں میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 6 کمیونٹی نوٹیبلز کو یہاں سے ایوارڈ ملے ہیں. مختلف قائد اعظم میڈل، ستارہ امتیاز، اس میں نوید شیروانی بھی ہے، اس میں سبات اس میں یہ فضا شاہ ہیں، اور ڈاکٹر آصف محمود ہیں، اپنا نجیب غوری صاحب ہیں. اسی طرح اشر عزیز صاحب کو بھی یہاں سے میری جورسڈکشن سے ایوارڈ ملا. تو میرے خیال ہے 5 یا 6 ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ویسٹ کوسٹ میں کمیونٹی جو ہے اتنی ماشاءاللہ زرخیز ہے، ان کی طاقت ہے، اور وہ اتنے ہیں کہ میں اگر روز 6 ایوارڈز بھی دوں تو بھی کم ہے. لیکن ظاہر ہے اس ایوارڈز کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور اس کی ایک بڑی ٹف کمپٹیشن ہوتی ہے. ایک ٹف کنٹیسٹ کے بعد اور ایک بڑے ٹف پروسیس کے بعد نکل کے جو ہے لوگ، یعنی کہ ہم نے نامینیشنز تو خان صاحب بہتوں کی یاد ہوگا، ہم نے آپ کا بھی نام بھیجا تھا، نامینیٹ کیا تھا. لیکن ظاہری ہے جب کمپٹیشن ہوتی ہے تو پھر فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نامینیٹ ہونا بھی ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ کونسلیٹ جنرل نے اس قابل سمجھا جس کو نامینیٹ کیا. تو آپ بھی ان خوش نصیبوں میں ایک ہیں جن کو ہم نے نامینیٹ کیا تھا یہاں سے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے یہاں سے جو فارن منسٹر کے جو آنرز لسٹ تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کو آپ نے جو کووڈ میں سروسز پرووائڈ کی تھی لوگوں کو، اس میں آپ کی آرگنائزیشن کو اس میں ایوارڈ ملا. آنرز لسٹ میں آپ کا نام آیا، اس میں کونسل آف پاکستان کا، کاپ کا نام آیا. ایک اور بھی شائن ہیومینٹی کا بھی نام ہم نے دیا تھا. تو یہ بھی ایک بڑا مائل سٹون ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیمپ آفیسز ہیں، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں لینا چاہتا ہوں. کونسلیٹ جنرل آف پاکستان لاس اینجلس پورے کووڈ کے پیریڈ کے دوران ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوا ہے. ایک دن کے لیے بھی ہم نے سروسز ٹرمینیٹ نہیں کی. ہم نے SOPs آبزرو کر کے کمیونٹیز کو سروسز ہم کونسلر سیکشن میں پہنچاتے رہے، اور ہمارا دفتر روز کھلا رہا ہے. دوسری میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس یہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لینے کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. ہم واک انس ایکسیپٹ کرتے ہیں. صبح کو 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک میری کونسلیٹ میں جو بھی سروسز لینے کے لیے آئے گا، ہی ول بی انسٹنٹلی ایکسیپٹیڈ فار دا سروسز. اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ پیپل ان دی ہیسل آف سیکیورنگ اپوائنٹمنٹس فرام اس، because sometimes they even fail to reach on our telephone numbers and then they undergo a misery. تو میں نے اس چیز کو، میں نے اس کلچر کو یہاں سے ایلیمنیٹ کیا ہے، اور یہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اس میں میری پوری اسٹاف، میرے افسران نے میرا ساتھ دیا. ہم صبح سے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو بھی کمیونٹی کا ممبر جہاں سے بھی آئے گا واک ان کے طور پہ قبول کرتے ہیں، اس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ نہیں، سروسز پرووائڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح سے آیا اور رات تک یہاں انتظار کرتے. میں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے، ٹائم لائن دی ہے میرے اسٹاف کو کہ جو بھی سروس لینے کے لیے آئے گا ود ان 60 منٹس اس کو وہ سروس پرووائڈ کر دی جائے گی. اور وہ 60 منٹ سے زیادہ جو بیٹھے گا بغیر کسی ریزن کے، تو دین اٹ ول بی دیٹ آفیشیل ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. تو یہ بڑا ہم نے ایک زبردست قسم کا ڈسپلن مینٹین کیا ہوا ہے. اب رہا ای کچہری، شاید لوگ پبلک آڈینس سے بھاگتے ہیں. میں اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا. ہمارے سفیر صاحب کے احکامات ہمیں موصول ہوئے، اور میں ہر مہینے باقاعدگی سے وہ ای کچہری کرتا ہوں. 2 میں کر چکا ہوں، اس مہینے کی بھی شیڈول ہے 26 کو. اور میں بڑے فخر سے، بڑے خوشی سے اس میں اپیئر ہوتا ہوں، اور بڑے کینڈیڈلی، بڑے خندہ پیشانی سے اپنی کمیونٹی کے جو بھی کنسرنس ہیں، جو بھی ان کی یعنی کہ ضروریات ہیں، ان کو سنتا ہوں، اور وہیں پہ ایکسپریس انسٹرکشنز دے کے ایشو ریزالو کرتا ہوں. کیونکہ یہ میری کمیونٹی ہے جس کے لیے مجھے یہاں رکھا گیا، اور ان کی خدمت کرنا میں اپنا فرض اولین سمجھتا ہوں. تو وہ جب کوئی، پہلی بات تو کہ الحمدللہ ان 2 مہینوں کی میٹنگوں میں مجھے ایک بھی کمپلین الحمدللہ نہیں وصول ہوئی، نہیں ملی آپ کو، نہیں ملی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں ملے گی. لیکن اگر کمپلین ملے گی تو میں اس کو بڑا کنسٹرکٹیو مینر میں لوں گا، کیونکہ آپ ان لوگوں کا جب فیڈ بیک آتا ہے، ان پٹس آتی ہیں، اس سے ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کرتے ہیں.
تو میں ابھی آپ کے او پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی ان پوری کمیونٹی کو گزارش کروں گا کہ جب یہ ای کچہری ہوتی ہیں پلیز اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور نہ گھبرائیں. آپ ہم پہ اگر مثبت کرٹیسزم کریں گے, آپ کے جینیون کنسرنز ہوں گے, ہم نے کہیں پہ ڈلیوری کرنے میں کوئی ہمارا فیلیئر ہوا ہے, پلیز پوائنٹ اٹ آؤٹ. آئی ول ہیپیلی لسن اٹ اینڈ آئی ول انشور اٹ کہ اٹ نیور ہیپنس اگین. تو وہ یہ ہے. اب اس کے بعد رہا امیزون کا, یعنی کہ میں پہلے ہی اپنے سٹارٹ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی کا کریڈٹ اسٹیل کرنے کی مجھ میں نہ طاقت ہے نہ صلاحیت ہے, نہ میں کوشش کروں گا. یہ ہمارے سفیر صاحب ہیں اسد مجید خان صاحب, ان کا انیشیٹو تھا. ہم نے ایز سب آرڈینیٹنگ آفیسرس اس میں کام کیا, اور اس میں نو ڈاؤٹ میرے ساتھ جو میرا ڈپٹی کونسل جنرل ہے شعیب سرور کا, اس کا بڑا میجر رول رہا ہے. اس نے بڑا پرو ایکٹیو ڈسکشنز اور نیگوسیشنز کی انگیج کیا. اس کے بعد عاطف جو آئے عزیز میرے کمرشل کونسل, اس نے بڑا میسولی بڑا ایکٹیولی کام کیا. اور میں فارمل اناؤنسمنٹ تو کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے, لیکن میں آپ کو خان صاحب بتا رہا ہوں کہ امیزون جو ہے وہ ورچولی آپ یہ سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ویری سون لانچ ہونے والا ہے. اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی تقریباً شروع ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینے میں آپ دیکھیں گے جب ہم اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں گے اسلام آباد میں ہماری ویریس منسٹریز کے تحت. امیزون کی سائٹ میں اب کوئی ایشوز نہیں ہے. دے آر فلی in consensus to launch it in Pakistan in a very full-fledged manner very soon. کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ضرور وہاں ہم پوری کر رہے ہیں پاکستان میں. تو جب آپ دیکھیں گے یہ گلوبل جائنٹ جب پاکستان میں چلا جائے گا تو ہمارے پاکستان کے میں کتنی انویسٹمنٹس آئیں گی, معاشی حالات بڑے چینج ہوں گے اور کافی اپرچونیٹیز ہوں گی, جاب اپرچونیٹیز ہوں گی. ہماری ایکسپورٹس کے لیے ایک اتنا بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ملے گا. آپ کو تو پتا ہے کہ اب دنیا میں اس کووڈ نے جو سیلنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج کر دیا ہے اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں چلا گیا ہے. تو یہ جو امیزون کی جو سیلر رجسٹریشن ہے اس میں ہم نے کوئی 32-33 کمپنیاں ابھی رجسٹر کرا دی ہیں, اور وہ ٹریننگ کے فیز سے گزر رہی ہیں. ہمارے جو سیاٹل سے امیزون کے ہیڈ کوارٹر سے ان کو ٹریننگ پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور وہ لانچ ہو جائے گا پائلٹ پروجیکٹ. اور نیکسٹ 2 منتھس میں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ فل فلیج لانچنگ پاکستان میں ہو جائے گی, پرووائڈیڈ کہ جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, جو لیگل ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں, جو فائنینس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ اگر ہم کمپلیٹ کر گئے تو یہ اب ڈریم از گوئنگ ٹو کم ٹرو ویری سون دیٹ امیزون ول بی فل فلیج بی لانچڈ ان پاکستان انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, سوری میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میم صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتنے سال سے ماشاءاللہ 5 سال سے اوپر ہو رہے ہیں آپ کو, آپ نے کمیونٹی کے ہر شعبہ زندگی سے منسلک رہے, تو آپ نے کیلیفورنیا کی کمیونٹی کو کیسا پایا, یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا؟ دیکھیں یہ میں اس میں کیا آپ کو بتاؤں. یہ کیلیفورنیا دیکھیں جو علاقہ ہے امریکہ کا, یہ بہت ہی پریسٹیجیس اور ہائی پروفائل علاقہ ہے. یہ کیلیفورنیا اٹ سیلف از اے اسٹیٹ, لیکن یہ 5th لارجسٹ اکانومی ہے ورلڈ کی. آپ نے دیکھا ہالی ووڈ یہاں پہ ہے, اور یہ سلیکان ویلی یہاں پہ ہے. ایگریکلچر کیلیفورنیا ہب ہے. آپ دیکھیں یہ اس کی وہ سگنیفیکنس میں جہاں پہ جو پاکستانی آئے ہیں. امریکہ میں کلچر ہے جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, آگے نہیں نکلیں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینرز جو اوپن ہے سلیکان ویلی میں, یہ سارے پاکستان کے آئی ٹیز ہیں. ہمارے ڈاکٹروں کو دیکھیں, ہمارے انجینئروں کو دیکھیں, آپ ہمارے انٹرپرینرز کو دیکھیں, آپ ہمارے نیٹ سول نجیب غوری کو دیکھیں. یہ وہ ان لوگوں کی کمیونٹی یہ ہے جو سارے ہائی اچیورز ہیں, جو سارے ہارڈ ورکنگ ہیں, جنہوں نے پاکستان سے آ کے یہاں محنت کی, اپنی زندگی بھی بنائی اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا. تو میری کمیونٹی, تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری جو 30 سال کی نوکری ہے, میں نے 1990 میں سول سروسز جوائن کیا ہے اور 31واں سال چل رہا ہے, میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آئی ہیو فاؤنڈ دا بیسٹ ایور کمیونٹی ان مائی لائف اکراس دا ویسٹ کوسٹ, پرٹیکولرلی ان کیلیفورنیا اینڈ لاس اینجلس. تو ماشاءاللہ سارے بہت ہی اچھے لوگ ہیں, ویری انلائٹنڈ پیپل, ویری ایجوکیٹڈ پیپل, اور ہیو گریٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشوز, اینڈ بڑے مہذب لوگ. اور یہ پاکستان کی شان ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کے امیج بلڈرز ہیں, یہ پاکستان کے ٹرو ایمبیسیڈرز ہیں, اور آئی ایم ٹرولی پراؤڈ آف دیم.
वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं टिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। आपने मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन अदारों से मुलाकातें की, एसोसिएशन, एनजीओज, उसमें एक है पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंसेप्टेड इन 1985, कंटिन्यूसली वर्किंग विद अ ग्रुप। आपने देखा होगा कि स्मॉल ग्रुप है लेकिन बड़ा एक्टिव ग्रुप है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, उनका रोल कैसा देखते हैं? खान साहब, यानी कि पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इज़ प्रॉबेबली द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो आपकी सरपरस्ती में ही और आपके ज़ेर साया हुए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और मैंने देखा है कि 5 साल में उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली not only in the business or trade domain but कल्चर में भी, म्यूज़िक में भी और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने में भरपूर रोल अदा किया है। अभी भी आपको याद होगा कि अब गुज़िश्ता 1-8 महीने में यानी कि उन्होंने बड़े इवेंट्स किए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जूम पे, जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स लेवल पे पार्टिसिपेशन हुई। हमारे सफ़ीर साहब ने पार्टिसिपेट किया। हमारे सफ़ीर साहब ने आपको यानी कि 2-2.5 घंटे तक की जूम मीटिंग में आपके मसाइल सुने और आपके जो इनिशिएटिव्स आप करना चाहते उसमें सपोर्ट करने की कमिटमेंट की। तो ये माशाल्लाह बड़ी प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है एंड डिजर्व्स ऑल प्रेजेस एंड एडमायरेशन। ये सारी जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं जो आपके ज़ेर साया काम कर रहे हैं, राव ज़ुबैर साहब हैं, अपना फवाद इस्माइल साहब, राव ज़ुबैर नाम मिस्टर वैक्सीन, और ये आपने मुझे अच्छी बात याद दिलाई कि राव ज़ुबैर साहब को मैं स्पेशल अप्रिसिएशन दूंगा कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तौर पे पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीनेशन में बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रू स्पिरिट के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए नहीं या कोई फ़ोटो ऑप्स के लिए नहीं, लेकिन बाकायदा मैं आपको बताऊं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे कौंसलेट के सारे स्टाफ के वैक्सीनेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए। बाकी चंद लोग रहते हैं, वो भी आगे कुछ चंद दिनों में हो जाएंगे। तो हम अपने अंदर का जो कौंसलेट का अंदर का जो माहौल है वो मास्क फ्री कर देंगे। अब हमारे अफसरान और ऑफिशियल्स मे बी आफ्टर अ वीक टाइम दे वोंट बी यूजिंग मास्क एक्सेप्ट व्हेन दे आर डीलिंग विद द पब्लिक। तो ये सारा क्रेडिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको और आपके दोस्त जो है वो ज़ुबैर जाता है। जी डॉक्टर साहब, आखिर में मेमन साहब, आखिर में मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि आप ने काफ़ी हुकूमत के साथ काम किया है और आप जो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप काम कर रहे हैं उनके अंडर द लीडरशिप, आपके फॉरेन मिनिस्टर बहुत प्रोएक्टिव हैं, जनाब शाह साहब माशाल्लाह अग्रेसिव भी हैं, आपके एम्बेसडर। तो कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट, हाउ इज गवर्नमेंट डूइंग इट? देखें जी खान साहब, बीइंग एन ऑफिसर मैं किसी पॉलिटिकल सवाल का जवाब देने का मजाज तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम जो अफसर होते हैं ये हमारा एक ओथ होता है, एक एलिजेंस होता है कि जो गवर्नमेंट इन पावर होती है उनको उसको सपोर्ट करना है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके हम यानी कि एग्जीक्यूटिव साइड के हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, वो तो बड़े एक सीजनड यानी कि पॉलिटिशियन भी हैं और आपको पता है उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड का
کہ ماشاءاللہ وہ کیمبرج کے گریجویٹ اور ایک بہت ہی جہاندیدہ شخصیت ہیں, اور ان کی وجہ سے فارن آفس کو جو گلوری ملی ہے وہ اس کا ایک اپنا ہے کہ حصہ ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک یعنی کہ نئے دور میں ایک جو پرانے پولیٹیشنز جن کی جو خاندانی اجارہ داری تھی اس کو توڑ کے وہ ہمارے پرائم منسٹر بن رہے ہیں, اور ہم سب کو, ہماری پوری قوم کو ان سے بڑی امیدیں لاحق ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس ڈائریکشن میں ان کی گورنمنٹس پالیسی بنا رہی ہے, جلدی آپ دیکھیں گے پاکستان میں خوشحالی کا دورہ ہوگا, اور پاکستان میں انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہوں گی, اور پاکستان میں یعنی کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ جو کل تھے وہ آج نہیں ہوں گے, جو آج ہیں وہ صبح کو نہیں ہوں گے. تو مجھے پورا اعتماد ہے اپنی گورنمنٹ پہ بھی اور اپنے اداروں پہ بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور یعنی کہ ہمیں ان کا ایگزیکٹو برانچ ہے, امپلیمنٹرز ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کی جو بھی پالیسیاں ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے اور پروجیکٹ کریں گے. ابھی آپ نے جو امپورٹنٹ سوال تھا اس کو آپ اسکپ کر گئے, یہ جو بھی آپ نے دیکھا ڈیجیٹل اکاؤنٹس بینکنگ کے جو, Oh yes, yeah, that's a very important. You have to really highlight that. That's a very very important. اپنا یہ دیکھیں خان صاحب, یہ کسی کا خواب ہو سکتا تھا آج سے کچھ سال پہلے, لیکن یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کو ریئلائز کیا ہے. آپ گھر میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ پاکستان میں کھولیں, اس کو آپریٹ کریں, اس میں سے انویسٹمنٹس کریں, پراپرٹی خریدیں, بیچیں, بجلی کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں. جو پہلے مصیبت تھی اکاؤنٹ کھلوانا, اب یعنی کہ اٹس ناؤ آن یور فنگر ٹپس. تو یہ ایک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بیچارہ سیاٹل سے بھی, سین فرانسسکو سے بھی, فینکس سے بھی بندے بیچارے ویزا کے لیے یا میل کر رہے ہیں یا یہاں آ رہے ہیں. اب وہ سارا آن لائن ہو گیا ہے. گھر میں بیٹھے اپنی ویزا اپلیکیشن اپلوڈ کریں اور اپنا ویزا لیں. یہ کریڈٹ سر اس میں ایک آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی بینکس ہیں ان کو کہیں کہ وہ لوکلی فارن کنٹری میں اس کو پروموٹ کریں, تو آپ اس اماؤنٹ کو ڈبل کر سکتے ہیں. ہاں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ سر یہ آپ ایک انیشیٹو لکھ کے بھیجیں باقاعدہ, یہ پرپوزل. نہیں, ہم نے بھیجا ہے, ہم نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اس کی جتنی زیادہ پروجیکشن ہوگی, جتنی زیادہ پروموشن ہوگی, بلکہ ہم نے تو آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تو ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں یعنی کہ وہ فوکل پرسنس ہیں ان کو نامینیٹ کریں, ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل شیئر کریں, اور وہ ریچیبل ہوں کہ جس لوگوں کو بھی اکاؤنٹ کھولنے پہ پریشانی ہو رہی ہے تو وہ وہاں ریچ آؤٹ کریں اور ان سے گائیڈنس لیں, اسسٹنس لیں. اور ان کو, کیونکہ کوئی بھی اچھا انیشیٹو کامیاب نہیں ہو سکتا until and unless وہ ہیسل فری نہ ہو اور لوگوں کو اس پہ رسائی ہو اور لوگ ریچیبل ہوں اور ان کے مسائل سنیں. تو وہ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا, میرے خیال ہے کہ $500 billion سے زیادہ فارن ریمیٹنسز پوری دنیا سے چلے گئے اس اکاؤنٹس کے ذریعے ماشاءاللہ. اور ہم نے تو ابھی ہم سے فیصل بینک والوں نے شیئر کیے تھے ڈیٹیلز, تو ہم نے اپنے فیس بک پہ لگا دیے. ایک آفیسر کا نام ہے, اس کا ای میل ہے کہ اینی بڈی ہو از فیسنگ اینی پرابلم ان اوپننگ اکاؤنٹ ان فیصل بینک, he can be reached on email or on cell phone number directly to seek any assistance which any account holder needs to know. تو وہ چیزیں ہیں. ہم اور بینکوں کا بھی, میں نے اپنے ڈپٹی کو کہا تھا کہ باقی بینکوں سے بھی ڈیٹیلز ریٹریو کریں اسی طرح کے, کہ ہم سب کو, کیونکہ ایک فیصل بینک کا نہیں, سب بینکوں کے آپشنز ہونے چاہیے. تو وہ یہ تھوڑا سا دیکھیں, یہ جو ٹیتھنگ پرابلمز ہوں گی, یہ امریکہ سے فائنینشیل ڈیلنگ کے آپ کو پتا ہے ایک بڑا لیٹ ڈاؤن پروسیجر اور بڑے رولز ہوتے ہیں. بالکل تو اس میں ٹرانزیکشنز آر ویری امپورٹنٹ. سو ٹیتھنگ پرابلمز ہوں گے, تھوڑے سے گلیچز بھی آئیں گے کیونکہ آن لائن سسٹمز ہیں, لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ جس اسپرٹ کے ساتھ اس انیشیٹو کو لانچ کیا گیا ہے, آپ دیکھیں گے کہ سال کے بعد جو ہے اتنا یہ اسموتھ چلے گا. IMF سے فری ہو جائیں گے ہم اللہ کرے, ہم جتنی ہماری اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی, ہماری اکنامک اسٹرینتھ بنے گی, ہمارا ملک اتنا ہی طاقتور ہوگا. ہم پولیٹیکل پاور, ملٹری پاور ہوں گی تب جب ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی. تو یہ ایک اسٹیپ ہے ٹوورڈز. دیٹس اے ویری گڈ, ویری انٹیلیجنٹ انیشیٹو بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ مسٹر عمران خان. نہیں, یہ کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو سر یہ جو ابھی آپ نے سب چیز آن لائن کر دی ہے, ویزا آن لائن, آپ کا انڈورسمنٹ آن لائن, ایوری تھنگ آن لائن کر دیا آپ نے, تو آر یو گیٹنگ اینی پرابلم اور ایشوز؟ دیکھیں خان صاحب, اس میں دو لوگ رائے دیتے ہیں. آپ شاید میرے خیال ہے کہ لحاظ اور مروت میں وہ آدھا پارٹ سوال کا روک گئے. لوگوں کا یہ جنرل امپریشن ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آن لائن چلی گئی ہیں تو پھر کونسلیٹ کا وجود کا کیا فائدہ, جب پھر اتنے اسٹاف اور آفیسرس رکھنے کا کیا فائدہ. لیکن یہ سارا پرسیپشن کی کمزوری ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں ود ایٹ موسٹ آنیسٹی کہ یہ آن لائن جہاں پہ یہ بڑی فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ہمارے لیے تھوڑا سا یعنی کہ کام کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ دیز سسٹمز آر آپریٹنگ گلوبلی.
اور یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. جب اوور لوڈ ہو جاتے ہیں تو بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں یا اس میں گلیچز آنے جاتے ہیں. پھر ہر عام آدمی جو آپ کی جورسڈکشن میں اس کو یہ پتا ہے کہ ہمارے درد کا علاج ہے وہ کونسلیٹ ہے یا بالکل بالکل. تو وی آر ریسیونگ ٹینز آف کالز ایچ ڈے آن ایچ ایشو. جی ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں یہ پرابلم آ گئی ہے جی, نادرا کا کارڈ تو ہم سے اپلوڈ ہی نہیں ہو رہا ہے جی, ویزا میں جی ابھی میں ٹرائی کر رہا ہوں میری پیمنٹ جو ہے وہ اس پہ. اب یہ آل دیز سسٹمز آر بینگ If the government is ready, the Nadra is ready to perform that humongous duty. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑے سے سسٹم کے اوور لوڈنگ کی وجہ سے شاید کوئی ٹیکنیکل ایشوز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, اور سسٹم میں یہ نادرا کا بہت پرانا ہے, باقی تو ابھی چلے ہیں سسٹمز. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے پاس تو آپریشنل بیس ہے نہیں, ہم تو وہ گلچ یہاں سے ریموو کر نہیں سکتے, بریک ڈاؤن ہوگا ہم اس کو ریسٹور کر نہیں سکتے, وہ تو اسلام آباد سے ہوتا ہے. لیکن لوگ پھر ہمیں کافی ابھی پریشان رکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں ویزا میں بھی نادرا والے میں تو مجھے 5 سال ہو گئے, 5 سال میں ایوری ڈے آئی ریسیو 10 کالز اباؤٹ اور 10 ای میلز اباؤٹ نادرا کے جی وہ تو ہم اپلوڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری فنگر پرنٹس اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے, ہماری تصویر اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے. اب آئی کیپ یعنی کہ انفارمنگ ٹو دا چیئرمین نادرا اباؤٹ دیز پرابلمس اینڈ I'm pretty sure that they would have been trying hard to. Do you have any focal person here in your office to address these issues جو expert of digital? یعنی کہ دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ کہ ہمارے پاس ایز سچ نادرا کا تو کوئی ٹیکنیکل پرسن نہیں ہے. ہم نے لکھا بھی کہ جی ایک بندہ نامینیٹ کر دیں, ہم ہائر کر لیتے ہیں جو آپ کے لوگوں کے ایڈریس سے کرے, کیونکہ ہمارے پاس تو اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. لیکن میرے پاس ہے آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے جو ڈی جی امپاس کا آفیسر ہے ذوالفقار راجپوت. پھر میرے 1-2 لڑکے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آئی ٹی میں, تو پھر ہم ان کو ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں. یعنی کہ ظاہر ہے میں کسی عام آدمی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جی میرا کام نہیں ہے. وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا وہ چاہے ہماری ذمہ داری میں ہے, نادرا سے ہمارا ہے نہیں ہے, لیکن نادرا پاکستان کا ادارہ ہے, لوگ شناختی کارڈ نائی کاپس بناتے ہیں تو ان کے مسائل تو حل ہونے چاہیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں. پھر نادرا نے ہمارے ساتھ کچھ اپنے افسروں کے جو ای میلز اور فون شیئر کر لیں آپ سے, وہ ہم کر دیتے ہیں لوگوں سے. دے ریچ آؤٹ دیم اینڈ آئی تھنک دے گیٹ رسپانس, ٹائملی رسپانس, اینڈ دیئر ایشوز آر اینڈ گریونسز آر بینگ ایڈریسڈ. تو وہ چل رہا ہے معاملہ. آئیڈیل نہیں بھی ہے تو نہیں ہے, لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمیونٹی کا ممبر اس بادریشن میں گیا ہو کہ اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ ڈیسپریٹ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ دن لگ جاتے ہیں لیکن مسئلہ الٹیمیٹلی ہم ریزالو ہو جاتا ہے. میمن صاحب ریلی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور جو یہ ہمارا قرارداد پاکستان ہو رہا ہے اس میں آپ کا پارٹیسپیشن ہے, سپورٹ ہے. آئی ریلی اپریشیٹ اٹ, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اٹس اے گڈ پروگرام. وی گونا بی پریزنٹنگ دا ڈاکومنٹریز, قومی نغمے اینڈ پاکستان کی تاریخ اور پریڈ, پاکستان کی ثقافت, سب کچھ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں اس پروگرام میں. اور بڑا ٹیکنیکل طریقے سے ہوگا, یہ زوم پر ہوگا اور بعد میں یہ ٹی وی 1 پہ بھی لانچ ہوگا. بڑی مہربانی جی. میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس انیشیٹو کو لانچ کرنے میں, اور قرارداد پاکستان کا دن یوم پاکستان اس فرور کے ساتھ اور زیسٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور اس قسم کے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا دوں. تھینک یو سر.